دوستو، بین الاقوامی مالیاتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کے مطابق 2023 میں عالمی قرضہ $305 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ کووڈ 19 کی وبا کے بعد اس میں $45 ٹریلین یا 45,000 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ عالمی قرضہ وہ کل رقم ہے جو دنیا بھر کی کارپوریشنز، کمپنیز، حکومتوں اور افراد پر واجب الادا ہے۔ ٹوٹل $305 ٹریلین کے قرضے میں سے دنیا بھر کی کارپوریشنز یعنی کمپنیز وغیرہ کا حصہ $161.7 ٹریلین یعنی کل قرضے کا تقریباً 53%۔ دنیا بھر کی حکومتوں کا حصہ اس کل قرضے میں $85.7 ٹریلین جو کہ کل کا 28% بنتا ہے، اور انڈیویجولز یعنی افراد کا حصہ $57.6 ٹریلین یعنی کل قرضے کا تقریباً 19% بنتا ہے۔ امریکی حکومت دنیا بھر میں مقروض ترین گورننگ باڈی ہے، یعنی پوری دنیا میں کسی کارپوریشن، کسی بینک، ادارے، کمپنی، فرد یا حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لے رکھا جتنا کہ امریکی حکومت لے چکی ہے۔ امریکہ اس وقت تقریباً $34.5 ٹریلین سے زائد کا مقروض ہے۔ چین $14 ٹریلین، جاپان $10 ٹریلین، جبکہ اٹلی اور فرانس تقریباً $3 ٹریلین سے زائد رقم کے مقروض ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ، جو کہ اس لسٹ میں نمبر 1 پہ ہے، اس نے اتنا قرضہ لے رکھا ہے کہ اسی لسٹ میں موجود اگلے 4 ممالک کا کل قرض ملا کر بھی امریکہ کے ٹوٹل قرض سے کم بنتا ہے۔ کسی ملک کے ذمہ واجب الادا قرض کے حجم کو جاننے کی ایک کسوٹی اس ملک کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی GDP کا موازنہ اس کے کل قرض سے ہوتا ہے۔ GDP کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اندر ایک سال کے دوران کل کتنی مالیت کی پروڈکٹس اور سروسز پیدا کی گئیں۔ کسی حکومت کے قرضے سے اس کے GDP کے تناسب کو کسی بھی حکومت کی معاشی پرفارمنس کا ایک اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ تناسب 100% سے زائد ہو تو ماہرین معیشت اس کو اس ملک کے لیے ایک اچھا اشارہ نہیں سمجھتے۔ جاپان، جو کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے، اس کا کل قرضہ اس کے GDP کا 239% بنتا ہے۔ اسی طرح یونان کے قرضے اس کے GDP کا 197% ہیں، جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر GDP کے اعتبار سے سب سے بڑا قرضہ ہے۔ اس کے بعد سنگاپور 165%، اٹلی 135% اور امریکہ 116% کے ساتھ اگلے نمبر پر ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IIF کے مطابق عالمی حکومتی قرضے سے GDP کا تناسب 95.5% ہے، یعنی دنیا بھر کی سب حکومتوں کے قرضوں کی ایوریج یہ 95% بنتی ہے، اور امریکہ کے قرضے اس ایوریج سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں امریکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ سیکیورٹیز اور بانڈز وغیرہ محفوظ ترین سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہیں، اسی لیے دنیا بھر کے انویسٹرز اور حکومتیں ان کو خریدتی ہیں۔ جنوری 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے کل قرضے کا تقریباً 25%، جو کہ تقریباً $7.5 ٹریلین اس وقت بنتا تھا، غیر ملکی افراد یا حکومتی اداروں کی ملکیت میں ہے۔ اس میں سے نصف سے بھی زیادہ دنیا کے مختلف ممالک کے مرکزی بینکس یا حکومتی اداروں کے پاس ہے، جبکہ باقی کا کچھ حصہ بین الاقوامی انفرادی انویسٹرز کے پاس ہے۔ جاپان اور چین دہائیوں سے امریکی حکومت کے جاری کردہ بانڈز کے سب سے بڑے خریدار رہے ہیں، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے ان دونوں ممالک نے ان بانڈز میں اپنی سرمایہ کاری کو کافی حد تک کم کیا ہے۔ 2006 تک یہ دونوں ممالک امریکہ کے کل فارن ڈیٹ یعنی غیر ملکی قرضوں کا تقریباً نصف اون کرتے تھے، لیکن 2023 کے آغاز تک ان دونوں ممالک کی ہولڈنگز امریکہ کے کل فارن ڈیٹ کا صرف 1/4 رہ گئی ہیں۔ جنوری 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق جاپان کے پاس اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ $1150 ارب یا 1.15 ٹریلین، چین کے پاس $797 ارب اور یونائٹڈ کنگڈم کے پاس $753 ارب کی امریکن سیکیورٹیز ہیں۔
چین اور جاپان دونوں نے پچھلے 10 سال میں امریکی سیکیورٹیز اور بانڈز میں اپنی انویسٹمنٹ میں کافی حد تک کمی کی ہے۔ 2013 میں چین 1.66 ٹریلین ڈالرز جبکہ جاپان 1.55 ٹریلین ڈالرز کی امریکن سیکیورٹیز اون کرتا تھا۔ یہ غالباً امریکہ کے معاشی مستقبل پر بالواسطہ طور پر ان ممالک کے کم ہوتے ہوئے اعتماد کی ایک واضح ترین علامت ہے۔ بالخصوص چین نے تو پچھلے 10 سال میں امریکن سیکیورٹیز میں اپنی کی گئی انویسٹمنٹ کو 50% تک کم کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ہم آپ پر یہ بات واضح کر دیں کہ یہ بانڈز یا سیکیورٹیز امریکی حکومت نے براہ راست ان ممالک کو قرض کے طور پر جاری نہیں کر رکھی، بلکہ یہ سیکیورٹیز چین، جاپان اور UK کے حکومتی اداروں نے بین الاقوامی بانڈز مارکیٹ سے اس لیے خریدی ہیں کیونکہ ان کو ایک محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ملک امریکہ پر اس طرح دباؤ نہیں ڈال سکتے جیسے پاکستان کے قرض خواہ ممالک ہماری حکومت پر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتوں نے قرض براہ راست دوسرے ممالک کی حکومتوں سے یا ان کے ماتحت اداروں سے لے رکھا ہوتا ہے۔ امریکہ کبھی اپنے قرض کی ادائیگی پر ڈیفالٹ نہیں کیا۔ انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ میں امریکی حکومت کی جاری کردہ سیکیورٹیز کو محفوظ ترین سرمایہ کاری اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ امریکہ دفاعی اور معاشی دونوں لحاظ سے مضبوط ترین ملک ہے، لیکن امریکی حکومتیں ہر سال اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے قرض اور اس پر واجب الادا سود کا بوجھ اب ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت کو فائنینشیل ڈسپلن میں لانے کے لیے امریکی کانگریس کی طرف سے ایک حد طے کر دی جاتی ہے جسے ڈیٹ سیلنگ کہا جاتا ہے کہ اس رقم سے زیادہ قرض امریکی حکومت مزید نہیں لے سکتی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی امریکی حکومت اس حد رقم تک پہنچتی ہے تو اس ڈیٹ سیلنگ کی حد میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ 1960 سے اب تک اس ڈیٹ سیلنگ کی حد کو 78 بار ریوائز کیا جا چکا ہے۔ جب امریکی حکومت ڈیٹ سیلنگ تک پہنچ جاتی ہے اور ابھی اس حد میں اضافہ کانگریس کی طرف سے نہیں کیا جاتا تو اس وقفے کے دوران امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ اپنے حکومتی اداروں کے اندر ہی موجود فنڈز وغیرہ کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور مزید قرض نہیں لیتا۔ کچھ اخراجات کو بھی روک لیا جاتا ہے اور جیسے ہی کانگریس ڈیٹ سیلنگ کو بڑھا دیتی ہے، حکومت مزید سیکیورٹیز یا بانڈز جاری کر کے یعنی قرض لے کر ان فنڈز میں رقوم واپس لوٹا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوستو اس سوال کی طرف کہ کیا امریکہ کبھی اپنے قرض پر ڈیفالٹ کرے گا یعنی کبھی دیوالیہ ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں، تقریباً یہ ناممکن لگتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ وہ خوش قسمت ترین ملک ہے جس کو بین الاقوامی مالیاتی منڈی سے قرض انتہائی آسانی سے اور انتہائی کم ریٹ آف انٹرسٹ پر مل جاتا ہے۔ اگر امریکہ نے کبھی اپنے قرضوں کی ادائیگی میں پس و پیش دکھائی تو اس مالیاتی منڈی میں جس تک رسائی کے لیے چھوٹے ممالک نہ جانے کیا کیا جتن کرتے رہتے ہیں، امریکہ کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہو جائے گی، اس کی مالی ساکھ پر امریکی اور غیر امریکی ادارے، حکومتیں اور انویسٹر جب ایک بار شک میں مبتلا ہو جائیں گے تو امریکہ کے لیے دوبارہ اسی منڈی سے ادھار لینا مہنگا اور مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ملک ہے کہ اس کو اس بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ سے قرضہ اس کی اپنی ہی کرنسی یعنی امریکن ڈالر میں مل جاتا ہے اور اس پر کسی ایکسچینج ریٹ وغیرہ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی مالیاتی منڈی میں اپنی ساکھ کا مختلف ممالک کس قدر خیال رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد بھی اس مارکیٹ میں اپنے قرضوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کر رہا تھا، لیکن بالآخر اس کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم سے ہی کٹ آف کر دیا تاکہ روس یہ ادائیگیاں کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اسی طرح حالیہ برسوں میں جب سری لنکا مالیاتی بحران کا شکار تھا، جب اس کے شہری سڑکوں پر تھے اور حکومت غیر فعال ہو چکی تھی، سری لنکا اپنے بانڈز کی ادائیگیاں آخری وقت تک کرتا رہا تھا۔
اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ دوبارہ قرض لینے کے لیے بھی ان ممالک کو اسی منڈی کا رخ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتماد یہ ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی بینکنگ اور منی مارکیٹ کا سارا نظام امریکی حکومت کی جاری کردہ انہی سیکیورٹیز کے بل بوتے پر کھڑا ہے۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے اور بینک لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے یا کاروبار کرنے کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ان رقوم کی بیک پر امریکی حکومت ہی کی جاری کردہ سیکیورٹیز محفوظ ہوتی ہیں، جن کو وہ ضرورت پڑنے پر مارکیٹ سے کیش کروا لیتے ہیں۔ بینکوں میں جو لوگوں کی رقوم محفوظ ہیں، اس کی بیک پر بھی ان بینکس نے سیکیورٹیز ہی کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر اچانک سے بہت سے لوگ بینک سے رقوم نکلوانے آ جائیں گے تو یہ بینک ضرورت پڑنے پر امریکی حکومت کی جاری کردہ سیکیورٹیز جو ان کے پاس محفوظ ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچ کر کیش حاصل کریں گے اور ان لوگوں کو ادائیگی کر دیں گے۔ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا امریکی معاشی نظام ہی انہی قرضوں اور سیکیورٹیز کے بل بوتے پر کھڑا ہے جو امریکی حکومت نے قرض لینے کے لیے جاری کر رکھی ہیں۔ ان سیکیورٹیز کی ادائیگی نہ کر پانا امریکہ کے اپنے وجود ہی کے لیے شاید سنگین ترین خطرہ ہے، اور یہ بات صرف امریکہ ہی کی حد تک محدود نہیں رہے گی۔ امریکہ کے ڈیفالٹ کرنے کی وجہ سے ایک ایسا معاشی سونامی آئے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا، اور اس کے اثرات لمبے عرصے تک پوری دنیا پر رہیں گے۔ ڈیفالٹ کی صورت میں امریکی ڈالر جو کہ بین الاقوامی ریزرو کرنسی کے طور پر بھی کام کرتا ہے اپنی قدر کھو دے گا، اور انٹرنیشنل ریزرو کرنسی کی جگہ ڈالر کی بجائے کوئی اور کرنسی فی الحال تو لینے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے۔ چین کا یوان بھی نہیں، اور ویسے بھی یہ تو چین پر منحصر ہے کہ چائنا ایسا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ڈیفالٹ کر جانے کی صورت میں کوئی کرنسی ڈالر کی جگہ فی الحال تو لے نہیں سکتی۔ ہاں البتہ ایک ایسا خلا اس سے ضرور پیدا ہو جائے گا جس کو جلد بھرنا ناممکن ہوگا۔ ٹریلینز آف ڈالرز کے ریزروز کو سنبھالنے کی گنجائش نہ تو کسی اور کرنسی میں ہے، نہ ہی کسی اور مالیاتی ادارے یا مارکیٹ میں۔ بعض ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ڈیفالٹ کر بھی گیا تو تمام بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز خود امریکہ کو موقع دیں گے کہ وہ سسٹم کو درست کر لے، کیونکہ امریکہ کے ڈیفالٹ کرنے کے تباہ کن اثرات صرف امریکہ پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر آئیں گے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ڈالر تو امریکہ کی اپنی ہی کرنسی ہے، تو امریکی حکومت زیادہ سے زیادہ ڈالر پرنٹ کر کے سارا قرضہ ادا کیوں نہیں کر دیتی؟ تو دوستو امریکہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر امریکی حکومت زیادہ ڈالر چھاپے گی تو امریکہ اور انٹرنیشنل دونوں مارکیٹس میں ڈالرز کی سپلائی بڑھ جائے گی، اور اس کے مقابلے میں اشیاء اور خدمات تو وہی رہیں گی جو امریکہ میں پہلے تھیں، یعنی ان کی تعداد اور مقدار میں اضافہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پرنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب کیا ہوگا کہ مصنوعات کم مقدار میں امریکی منڈی میں رہ جائیں گی اور ڈالر زیادہ مقدار میں دستیاب ہوں گے۔ اس سے ظاہر ہے اشیاء کی پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا اور ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اب جب ڈالرز کی امریکی معیشت میں بہتات ہو جائے گی تو امریکی مرکزی بینک مہنگائی یعنی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے امریکی حکومت اور کاروباروں کو قرضے مہنگے ریٹ آف انٹرسٹ پر لینا پڑیں گے، اور ظاہر ہے کاروبار اور کمپنیز اب کم قرضہ لیں گے، یعنی کیا ہوگا کہ گروتھ اور معاشی ترقی دونوں متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈالرز کی سپلائی میں اضافے اور قدر میں کمی کی وجہ سے امریکہ کو دوسرے ممالک سے چیزیں امپورٹ کرنا اب مہنگا پڑے گا، جس کا اثر عوام اور امریکی حکومت دونوں پر پڑے گا۔ انویسٹرز جو امریکی حکومت کے جاری کردہ بانڈز خریدا کرتے تھے وہ بھی امریکی حکومت پر کم اعتماد کریں گے، یعنی امریکہ کو آئندہ نہ صرف قرضہ لینا مشکل ہو جائے گا بلکہ یہ قرضے مہنگے بھی ملیں گے۔
آپ فرض کریں کہ آپ نے امریکی حکومت کے جاری کردہ بانڈز $10,000 مالیت کے خریدے اور سالانہ اس پر آپ کو 2% کے حساب سے $200 سود کی مد میں ملتے رہے، تو 5 سال بعد آپ کو بانڈز کی مدت ختم ہونے پر اپنی اصل رقم واپس ملی، تو اس رقم کی قدر اب اتنی تو نہیں رہی جو آج سے 5 سال پہلے تھی۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ 5 سال پہلے انہی $10,000 سے جب آپ نے بانڈز خریدے تو آپ اسی رقم سے ایک کار خرید سکتے تھے۔ آج 5 سال گزرنے کے بعد سالانہ سود حاصل کرنے کے باوجود، جو کہ 5 سال کا تقریباً $1,000 بنتا ہے، اب آپ کے پاس کل رقم $11,000 ہے، لیکن وہی کار آج آپ نہیں خرید پا رہے کیونکہ ڈالر زیادہ چھاپنے اور ڈالرز کی سپلائی میں اضافے کی وجہ سے اب وہ کار مہنگی ہو کر $10,000 کی بجائے $15,000 کی ہو چکی ہے۔ ایسے میں پھر آپ آئندہ کیوں حکومت کے جاری کردہ بانڈز خریدیں گے؟ کیونکہ آپ تو نقصان میں ہیں، اور اگر انویسٹرز امریکی حکومت کے بانڈز نہیں خریدیں گے تو آئندہ امریکی حکومت قرضہ کیسے لے گی؟ اور قرضہ نہیں لے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ کیونکہ امریکی حکومت کو تو دہائیوں سے آمدنی سے ہر سال سینکڑوں ارب ڈالرز زیادہ خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ لیکن دوستو، اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امریکہ کا ڈیفالٹ کرنا اگر مشکل ہے تو امریکہ کو ان قرضوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ سود کی ادائیگیاں ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے تو امریکہ کو بھی تھوڑے مہنگے قرضے لینا پڑ رہے ہیں۔ پرانے کم ریٹ آف انٹرسٹ والے قرضے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے بانڈز اور سیکیورٹیز نسبتاً زیادہ ریٹ پر حکومت جاری کر رہی ہے، اور یہ بات یقیناً امریکی معیشت اور عوام پر ان کے اعتماد کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جب ہر سال حکومتی آمدنی کا ایک بڑا حصہ بجائے عوام کی فلاح پر خرچ ہونے کے سود کی ادائیگیوں کی مد میں چلا جائے گا تو مسائل تو گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے، اور خاص طور پر اب کے حالات میں جب چین معاشی میدان میں امریکہ کے برابر آ چکا ہے اور امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس بھی اب تقریباً ڈاواڈول ہے۔ ڈالر کی بطور عالمی کرنسی اور ریزرو کرنسی حیثیت بھی دنیا میں اب چیلنج ہونا شروع ہو چکی ہے۔ روس، چین، بھارت اور دوسرے کئی ممالک آپس کی تجارت میں اب ڈالرز کی بجائے اپنے ممالک کی کرنسی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر کی حکومتوں کے ریزروز، یعنی وہ رقم جو انہوں نے محفوظ کر رکھی ہوتی ہے، وہ بھی اب ڈالرز پر اتنا اعتماد نہیں کر رہے جتنا کچھ عرصہ پہلے تک ان کو تھا۔ پچھلے چند سالوں میں دنیا بھر کی حکومتوں اور مرکزی بینکس ڈالرز کی بجائے سونے کے ذخائر ریزرو کے طور پر جمع کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چائنا اور روس بالخصوص ان ممالک میں شامل ہیں۔ ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں پر مشتمل بلاک برکس بھی اپنی مشترکہ کرنسی لانچ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب دہائیوں قبل کیا گیا معاہدہ جس کے مطابق سعودی عرب تیل کو ڈالر کے عوض فروخت کیا کرتا تھا اب ختم ہو چکا ہے، اور لگ تو نہیں رہا کہ سعودی عرب اس معاہدے کو رینیو کرے گا۔ جب عالمی تجارت اور تیل کے لین دین میں ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور حکومتیں بھی اپنا محفوظ سرمایہ ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی یا سونے کی صورت میں محفوظ کرنا شروع کر دیں گی، تو ظاہر ہے عالمی سطح پر ڈالر کی ڈیمانڈ میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ اور آئندہ جب امریکی حکومت زیادہ ڈالر چھاپے گی تو کیونکہ اب اس کرنسی کی ڈیمانڈ امریکہ سے باہر کم ہو چکی ہوگی، تو ڈالرز زیادہ تر امریکہ کے اندر ہی استعمال ہوں گے، یعنی سرکولیٹ کریں گے۔ امریکی ڈالر کو ماہرین معیشت امریکہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بھی قرار دیتے ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ امریکی ڈالر کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں اس قدر زیادہ ہے کہ شاید ڈالر وہ واحد کرنسی ہے جس کے $1 کے نوٹوں کی تعداد کم اور $100 کے کرنسی نوٹس کی تعداد زیادہ سرکولیشن میں دنیا بھر میں ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈالر کے جتنے بھی نوٹ امریکی حکومت نے اب تک جاری کیے ہیں، اس کا تقریباً 80% امریکہ سے باہر استعمال ہو رہے ہیں یا سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، چین، روس اور برکس ممالک کے اقدامات کی وجہ سے جب ڈالر کی ڈیمانڈ بین الاقوامی طور پر کم ہو جائے گی تو آئندہ جو بھی نئے ڈالر امریکی حکومت پرنٹ کرے گی تو ظاہر ہے عالمی
आलमी तौर पर डिमांड में कमी वाक़या होने की वजह से अब ये अमेरिका के अंदर ही सर्कुलेट करेंगे, और जब अमेरिकी मईशत में डॉलर की फरावानी और भी ज़्यादा हो जाएगी तो अशिया और ख़िदमात वगैरह तो ज़ाहिर है वही रहेंगी जो पहले थी। इन्हें तो डॉलर की तरह प्रिंट नहीं किया जा सकता, लिहाजा डॉलर की कदर में तेज़ी से कमी वाक़या होगी। इसके नतीजे में ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि शरह सूद में भी इजाफा करना पड़ेगा। अमेरिकी हुकूमत और कंपनीज़ को कर्ज़े महंगे मिलेंगे, जिससे ज़ाहिर है नए कारोबार कम होंगे या नहीं होंगे, और अमेरिकी मईशत ओवरऑल ही सुस्त हो जाएगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी या इंतहाई कम हो जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। दोस्तों, अमेरिकी कर्ज़ों के बारे में ये तीसरी और आखिरी वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर आपने इस सिलसिले की हमारी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो स्क्रीन के एंड पर दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर उनको भी देख लें। आपको अमेरिकी कर्ज़ों के बारे में हमने कोशिश की है कि हर सवाल का जवाब मिले, और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।